السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم معزز سامعین، حاضرین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے پروگرام جو ہے وہ حج کے موضوع پہ چل رہے۔ پچھلے پروگراموں میں عمرہ کے 2 فرائض کا ذکر ہوا، اور اس سے پچھلے پروگرام میں حج کے 3 فرائض کا ذکر ہوا۔ حج کے 3 فرض اور ان کی تھوڑی سی تفصیل آ گئی تھی، اور اب آپ کے سامنے حج کے 6 واجبات ہیں۔ حج کے 6 واجبات ہیں۔ آپ عرفات سے نکلے ہیں، مغرب وہاں نہیں پڑھنی عرفات میدان میں، رکن اعظم حج کا وہ فرض ہے۔ آگے آپ کا قیام ہے رات کا مزدلفہ میں، اور مزدلفہ کے اندر آپ نے وہاں جتنی دیر بھی رات کو پہنچیں، آپ گھنٹے بعد پہنچیں، 2 گھنٹے بعد پہنچیں، 3 گھنٹے بعد پہنچیں، چاہے رات کا نصف ہو جائے، آپ نے مزدلفہ کے اندر پہنچ کر پہلے مغرب کی نماز جماعت سے پڑھنی ہے، پھر عشاء کی نماز آپ نے پڑھ لینی ہے۔ یہ دونوں نمازیں جب ادا ہو گئیں، اس کے بعد آپ دیکھیے گا جو آپ کے پاس وقت ہے، قیام مزدلفہ کے حدود میں ہو، یہ ذرا تفصیل سے آپ پتہ کر لیجئے گا۔ علماء کرام آپ کے ساتھ ہوتے ہیں، وہاں جو ہے ماشاءاللہ پورے جو گروپ ہوتا ہے اس کے معلم ساتھ ہوتے ہیں، تو آپ ذرا اس کو دیکھ لیجئے گا، حدود مزدلفہ اس سے باہر آپ کا قیام نہ ہو۔ وہاں کسی کے لیے چھٹی نہیں ہے۔ ہاں، کچھ مستورات آئیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو بوڑھی تھیں، تو ان کے لیے ان کو اجازت مل گئی، تو وہ الگ مسئلہ ہے، عذر کوئی ہو، لیکن یہاں ٹھہرنا آپ کا واجب ہے مزدلفہ میں۔ اور رات کو آپ نے قیام کیا، خوب آپ اللہ کا ذکر، دعا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 سے 2.5 اور 3 گھنٹے کے قریب دعا مانگی، اور یہ پھر تہجد کا وقت ہو گیا، پھر وہ تہجد پڑھی، ایک تہجد کا موقع وہاں آپ کو مل جائے گا، اور اس کے بعد پھر فجر نماز پڑھتے ساتھ ہی آپ نے غروب مزدلفہ کے اندر طلوع جو ہوگا، سورج طلوع، پوری دنیا میں لوگ عید پڑھیں گے، لیکن آپ کی عید نہیں ہوگی اس دن، آپ عید نہیں عید الاضحیٰ نہیں پڑھ سکتے۔ اس دن آپ نے مناسک حج ادا کرنے ہیں، اور دوسرا جو واجب ہوگا آپ کے لیے، وہ آپ نے رمی کرنی ہے، یعنی شیطان کو کنکریاں مارنی، شیطان کو کنکریاں مارنی۔ تو پہلے دن آپ نے جو بڑا شیطان ہے اس کو کنکریاں مارنی۔ اللہ کی عجیب شان ہے۔ ہم اس بات پہ بھی بڑے حیران ہوئے کہ دیکھو جو سنت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ ہمارے ہاتھ سے چھوٹنی نہیں چاہیے۔ کیا ہوا کہ کنکریاں مارنے کے لیے نکلے، اب یہاں آپ نے طلوع آفتاب کے قریب آپ نے کنکریاں آپ نے 74 70 سے 4 اوپر ہوں، 6 اوپر ہوں، یہ اکٹھی کر لینی ہے، تاکہ آپ 3 شیطانوں کو روزانہ، جو پہلے دن تو آپ بڑے جمرہ کو آپ وہاں جا کر شیطان کو کنکریاں ماریں گے، بڑے شیطان کو، تو وہ سارا لکھا ہوا ہوتا ہے، تو وہاں آپ جب ماریں گے تو کنکری آپ پھینکتے ہوئے، جس کا وہ حج مقبول اللہ نے کرنا ہوتا ہے، وہ کنکری لگ کر واپس نہیں آتی، وہ غائب اللہ کرتے، فرشتے اٹھا دیتے ہیں ان کو۔ آپ حیران ہوں گے، لاکھوں لوگ کنکریاں مارتے ہیں، اور نیچے جناب جب کنکریاں پتہ چلتا ہے پھر وہ کنکریاں اللہ کے یہاں قبول ایسی، تو جو اللہ کے یہاں قبول ہو جاتی ہیں، موقع ہوتا ہے وہ، تو وہاں رش ہوتی ہے۔ آپ نے ایک طرف سے جانا ہے، اور وہاں جا کر اپنی لائن پہ ترتیب سے کھڑے ہونا ہے، بالکل سامنے نہیں جائیں گے، یہ نو آپ ایسی جگہ جا کے کھڑے ہوں پیچھے سے سارے کنکریاں مارے وہ آپ کو لگیں۔ آپ کی کنکری اگر صحیح جگہ 7 کنکریاں آپ نے مارنی ہیں، اگر صحیح جگہ لگ گئی اور صحیح طریقے سے آپ نے سیکھی ہوئی یہ پھینکنا کیسے ہے، اور ہم نے دیکھا کہ ایک بندہ غصے میں آگے بیچارہ خان بھائی تھا ہمارا، تو وہ اللہ کی شان، وہ کنکریوں کی جگہ اس کو غصہ آیا، تو اس نے کہا خوجا تم نے ہمارے ساتھ ظلم کیا، ساری زندگی تم نے یہ کیا وہ کہ، جوتی اٹھا کر جوتیاں مارنے لگ گیا۔ تو بھائی جوتی مارنا وہاں کی سنت نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ نبی ابراہیم علیہ السلام نے کنکریاں ماری تھی، لہٰذا ہم بھی کنکری ماریں گے۔ تو وسوسے ڈالے تھے اس نے جب ابراہیم علیہ السلام قربانی کرنے لگے، تو یہ 3 جگہ آیا، 3 جگہ ٹھہرا، اور 3 جگہ کے اوپر
जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दिल में वसवसे और कोशिश की कि भाई इसका ये हो जाए, ये रुक कैसे जाए, यानी नबी इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटी को क़ुरबान न करें और ये इस अमल से कह लें अल्लाह इनसे राज़ी हो जाएगा। तो इसके ऊपर जो है फिर उन्होंने उसको एक जगह कंकरी मारी, फिर दूसरी जगह कंकरी मारी, फिर तीसरी जगह कंकरी मारी। तो ये 7 कंकरियाँ वो नबी इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने, तो ये सुन्नत अमल है। तो वहाँ आपने अब बिल्कुल सामने जाके अपने आप देखिएगा, जहाँ जगह खाली है वहाँ खड़े होकर आराम से तसल्ली से 7 कंकरियाँ मार दी। अगर कंकरी सही जगह नहीं लगी तो आप देखिएगा इजाफी कंकरियाँ आपने इसलिए रखी हैं कि आप उसमें से कंकरी मार दें। मसलन मारते मारते यहीं गिर गई कंकरी, ये तो कंकरी शुमार नहीं हुई। 7 कंकरियाँ वो शुमार होंगी जो अल्लाह का नाम लेकर तकबीर लेकर आप पढ़ेंगे और फेंकेंगे, और वो उस जगह बनी हुई है वहाँ आप देखेंगे पत्थर को लग कर इंशाअल्लाह वो नीचे चली जाएगी या वो अल्लाह के यहाँ मकबूल हो जाती है। तो उसके बाद दुआ है, ऐसी जगह आप खड़े हों जहाँ से कंकरियाँ मार के तसल्ली से यकसुई से यहाँ पे भी दुआ कबूल होती है। तो आप फिर वहाँ से जमरात से रमी करके जब वापस तशरीफ़ लाएंगे तो अगला अमल है क़ुरबानी। क़ुरबानी आपकी हो गई, और क़ुरबानी हज तमत्तो और हज क़िरान वालों की क़ुरबानी है। हज इफ़राद वालों की जो है, जो मुसाफ़िर नहीं होगा 15 दिन हदूद हरम, आरफात, मिना, मुदलफ़ा, 15 दिन से अगर कम दिन यहाँ शुमार होंगे तो आप मुसाफिर हैं, और मुसाफिर के ऊपर क़ुरबानी वाजिब नहीं होती। हाँ, अपनी जो क़ुरबानी है, ईद की क़ुरबानी जो आप करते हैं, वो अपने इलाके में भी क़ुरबानी कर सकते हैं। वो अपने घर वालों को अब बता देंगे, अपने इलाके में भी क़ुरबानी हो जाएगी। तो आपने फिर जब क़ुरबानी का पता लग गया, आप जहाँ आपने जमा करवाई पैसे क़ुरबानी के, उनसे पूछ लिया कि क़ुरबानी हो गई। जब वो आपको बताएंगे उसके बाद आपने हल्क़े कसर, सर मुड़वाना, उसके बाद आप अहराम की पाबंदियों से आज़ाद हो जाएंगे। अहराम उतार लेंगे, अब सादे कपड़े सिले हुए आप पहन सकते हैं। अब आप जो है माशाल्लाह आप तशरीफ़ लेकर जाएंगे, क़ुरबानी हो गई। अब आप चलते चलते इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अगला जो अमल आपका होगा वो अल्लाह के फ़ज़ल और करम से, थोड़ा सा रश होता है, 15 लाख आदमी, 20, 30, 40, कभी 45 आदमी, आपने परेशान नहीं होना। अब आपकी क़ुरबानी हो गई, सर मुंडवा दिया, और जो मस्तूरात होंगी वो इस उंगली के बराबर इतने आखिरी बाल इकट्ठे करके ना पहुँचेगी तो ये आप काट देंगे इतने से, बस ये इतने से शर्त पूरी करनी है। और जो मस्तूरात अहराम में होंगी वो नहीं काट सकती, ये वो जो जिनका अहराम खुल गया उनसे आप कटवाएंगे। बाज़ दफ़ा वहाँ हज के दौरान सीज़न में वो 50 रियाल लेते हैं, 100 रियाल, 200 रियाल भी लेते हैं। तो परेशान हो गया आपके, हमने अपने सर खुद मूंढे, लेकिन पहला आदमी जो है वो मुंडवा ले किसी से। अहराम जिस, वो भी अहराम में, आप भी अहराम में। अहराम की हालत में आप सर किसी का मूंढ नहीं सकते, आप उस तरह नहीं चला सकते, ये भी याद रखिएगा। और उस तरह फेरते हुए सर के ऊपर खुशबू वाला साबन, खुशबू वाला शैम्पू आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। तवाफ़ ज़ियारत आप कर रहे हैं और इसी तरीक़े से आप उम्रे का तवाफ़ कर रहे हैं तो आप हजर असवद को बोसा भी नहीं देंगे, वहाँ खुशबू लगी होती है तो आपको दम देना न पड़ जाए। और गुलाफ़ काबा के साथ खुशबू होती है, आपको दम न देना पड़ जाए। ये मसाइल हैं मोटे मोटे, अपने उलमाए कराम से सीखिएगा। तो ये अगला अमल जो होगा सफ़ा मरवा की साई है। तवाफ़ ज़ियारत तो आपने कर लिया, फ़र्ज़ अमल है। अब सफ़ा मरवा की साई, सफ़ा मरवा की साई करते हुए वज़ू टूट जाए, आपकी साई फिर भी हो जाएगी। सफ़ा से आप साई शुरू करेंगे, दुआ मांगेंगे, क़िबला रुख खड़े होके दुआ मांगेंगी। सफ़ा से शुरू करेंगे, क़िबले की तरफ खड़े होगी, ये दुआ कबूलियत का वक्त है। सफ़ा से फिर आप, वो सुतून है बिल्कुल बना हुआ है सामने, यहाँ से आप जाएंगे सफ़ा से सीधे मरवा, जहाँ से सब्ज़ लाइटें आएंगी वहाँ से आपने तेज़ दौड़ना है। माई हाजरा वहाँ से दौड़ी थी, क्यों दौड़ी थी, ये बहुत बड़ा लंबा वाक़या है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम उनको छोड़कर तशरीफ़ लेकर गए, फरमाया गया ऐ मेरे खलील, तेरी मेरी दोस्ती है, आज तक दोस्ती में तो कामयाब हुआ, और एक ये अमल भी कर, मेरे हुक्म पे नबी थे, अल्लाह के खलील दोस्त है, बीवी को भी छोड़, माई हाजरा को और बच्चे को भी छोड़, चलते चलते जिब्राइल अलैहिस्सलाम उनके साथ चल रहे, फरमाया ये हुक्म हुआ है यहाँ छोड़ने का, और माई हाजरा से बात भी नहीं कर रहे। माई हाजरा पैदल 3 मील चली पीछे, हे अल्लाह के नबी आप मुझे कहाँ छोड़ कर जा रहे, आप मुझे किसके हवाले कर रहे, क्या अल्लाह का हुक्म है पूछा? तो फरमाया हाँ, इशारा किया,
بولنے کی اجازت نہیں، بولنے کی اجازت نہیں. تو دعوت اللہ کے لیے، تبلیغ کے لیے، دعوت اللہ کے لیے تشریف لے کر جا رہے. یعنی لوگ پوچھتے ہیں نا کہ یہ کہاں لکھا ہے، تو یہ جو آپ حج کرتے ہیں، جب تک یہ اس دعوت اللہ کے لیے مائی ہاجرہ نے قربانی کی، صفا مروہ کی، دیکھو بچہ بلک رہا ہے، اسباب سارے ختم ہو گئے، کھانا ختم، پینا ختم، اور سارے اسباب ختم ہو گئے. پھر بیوی قربانی کر رہی ہے، شوہر اللہ کے راستے میں دعوت اللہ کے لیے، وہ بچہ بھی قربانی کر رہا، بلک رہا، رو رہا، ایڑیاں رگڑ رہا. اللہ کی قدرت کا ظہور ہوا. اللہ نے جبرائیل کو بھیجا، اے جبرائیل جاؤ، میرے نبی، میرے خلیل ابراہیم خلیل اللہ میرے راستے میں دین کی خدمت، لوگوں کی خدمت، دعوت اللہ کے لیے نکلے ہیں. پیچھے بیوی کے اوپر حال آ گیا. اس حال کے لیے آپ جو ہے ان کو لے کر ان کی رہنمائی کریں، اور جائیں جہاں ایڑیاں اسماعیل علیہ السلام رگڑ رہے، آپ وہاں پر مارا، اور وہاں پانی کا چشمہ زمزم کا نکلا ہے، زمزم نکلا. اور وہ زمزم ایسا، بیماری ہے، بیماری کی نیت کر لیں، بیماری ختم، پریشانی ہے، پریشانی کی نیت کریں، پریشانی ختم. یہ دعوت اللہ کی تبلیغ کی برکت سے، کیوں کہ تبلیغ کے لیے تشریف لے گئے. اور پیچھے زمزم کا چشمہ نکلا. اور مائی ہاجرہ کبھی جو ہے صفا پہ تشریف لاتی، کبھی مروہ پہ جاتی، ادھر بچے کو دیکھتی، اور بچے کو دیکھتے کہ بھائی جو یہ اونچی پہاڑیاں تھیں، تو 7 چکر لگائے اس بچے کے لیے. تو اللہ کی قدرت، اللہ کی رحمت جوش میں آئی. یہ مائی ہاجرہ کی قیامت کی صبح تک سنت ہے، جو اپنے بیٹے کے لیے دوڑی، جو آنے والے وقت کے نبیوں کے لیے، جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کی اولاد میں سے تھے، اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے. یہاں زمزم کا چشمہ نکلا، اور پھر اللہ پاک نے انہوں نے آ کر فوراً چاروں طرف سے اور ریت ڈالی، اور وہ ڈال کے اکٹھا کیا، ایک جگہ بنایا، کہا زم زم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مائی ہاجرہ، اماں ہاجرہ اگر یہ آواز نہ لگاتی زم زم، تو اللہ کی رحمت اتنی جوش میں آئی تھی کہ سارے عالم میں زمزم کا پانی اللہ پہنچا دیتے. وہ ویسے بھی پہنچ رہا ہے، لیکن یہ چشمہ رو اور دور تک، اور ساری اللہ پاک اس کو پھیلا دیتے. جب زمزم کہا اللہ کے حکم سے وہ رک گیا. تو صفا مروہ کی سائی میں دعائیں قبول ہوتی ہیں. دعا اگر نہیں آتی تو کوئی پریشانی نہیں ہے. اہدنا الصراط المستقیم یہ دعا ہے، پورے قرآن کا خلاصہ. صراط الذین انعمت علیہم یہ دعا ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین یہ پوری دعا ہے. تو یہ دعا تو کثرت سے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ ربنا ظلمنا انفسنا. تو دعائیں قرآن حدیث، صحیح حدیث سے جو ثابت دعائیں پڑھیں. اب نہیں آتی تو کوئی مسئلہ نہیں، آپ اپنی جو ہے نا اللہ کی بڑائی بول رہے ہیں. تیسرا کلمہ درود شریف استغفار، تو یہ انشاءاللہ کرتے رہیں گے. آخری عمل طواف وداع آپ کا رہ جائے گا. طواف وداع کیا ہے کہ طواف الوداع یعنی آخری طواف کرنا، کہ اللہ سے اجازت لینا طواف کر کے، یا اللہ میں 40 دن یہاں رہا، یا اللہ میں نے عمرہ کیا، یا اللہ میں نے حج کیا، یا اللہ میں نے یہ مناسک حج ادا کیے، اور اللہ سے مانگنا کہ یا اللہ میں جو ہے آپ سے اجازت لے رہا ہوں، اب مجھے اجازت ہے اللہ جانے کی اپنے علاقوں میں، تاکہ یہ جتنی تیری نشانیاں میں نے دیکھی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، تعلق، اور نبیوں، یہ مہتاب جہاں آپ نے طواف کیا 7 چکر، سارے نبی اور رسولوں کے قدم مبارک یہاں لگے، پسینہ مبارک لگا ہوا، سب کے سجدوں کے نشانات قیامت کی صبح تک ہیں. تو یہ وہ جگہ ہیں جہاں بیت اللہ جو ہے، اللہ کے نبی حدود حرم جو ہے، مکہ میں 53 سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک، دن بھی اور رات بھی اور صبح بھی اور شام بھی، اور یہ ساری اسی علاقے میں گزری ہیں. 10 سال مدینہ کے، اس مدینہ کے اوپر الگ بات ہوگی انشاءاللہ. تو یہ 6 واجبات ہیں. ان 6 میں سے ایک واجب بھی رہ جائے، ان 6 میں سے ایک واجب بھی رہ جائے، تو پھر آپ کو دم حدود حرم میں ایک بقرہ لے کر وہیں خرید کر حدود حرم کے اندر ہی آپ کو جو حدود ہے وہاں ذبح کر کے وہ غریبوں میں تقسیم کرنا ہوگا. بڑا واجب رہ جائے تو دم، ایک بقرہ ذبح. چھوٹی موٹی جو غلطیاں ان کے لیے، جب بھی عمرہ کریں آپ صدقہ کریں، اور حج کریں صدقہ کریں. اور اسی طریقے سے 7 سال کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی، یا اللہ میں بیوی کو اور بچے کو بواد غیر ذی زرع میں چھوڑ آیا تھا، یا اللہ مجھے اجازت دے، میں نے دعوت اللہ اس پورے علاقے میں دے دی، مجھے اجازت دے میں جا کر دیکھوں. اللہ نے فرمایا جاؤ، اور سواری سے نہیں اترنا. آپ نے نبی ابراہیم علیہ السلام سواری سے نہیں اترے، دور سے دیکھا کوئی شاید سوار ہے. جب قریب آئے تو مائی ہاجرہ نے دیکھا تو ابراہیم اللہ کے نبی ہیں، تو فرمایا کہ آپ اتریں، میں آپ کی کھلاؤں پلاؤں، منت خوشامد اور آپ کی خدمت کروں.
تو فرمایا نہیں، اللہ نے مجھے اجازت سواری سے اترنے کی نہیں دی ہے. وہیں ہاتھ دھلائے، وہیں سواری کے اوپر کھلایا پلایا، چہرہ دھلایا اور خدمت کی، اور وہیں سے سواری سے پھر واپس پھر تشریف لائے. اور پھر اگلی دفعہ جب تشریف لائے تو یہ جو شیطان کو کنکریاں ماری، یہ اگلی دفعہ بچے کی محبت دل میں آ گئی، اور اللہ نے فرمایا میرے خلیل میری دوستی میں میرے نام پہ اس بچے اسماعیل کو بھی قربان کر دو، تاکہ میں قیامت کی صبح تک سب کو دکھاؤں ملت ابیکم ابراہیم ہوا سماکم المسلمین. تو اللہ سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں ان میں سے 4 چیزیں ہیں، نبی ابراہیم علیہ السلام والی قربانی، اس کی حقیقت اور نور نصیب فرما دے، اور توبہ میدان عرفات میں جو جہان آدم علیہ السلام نے سجدہ فرمایا اور اللہ نے 40 سال کے سجدے پہ توبہ قبول فرمائی، آدم علیہ السلام والی توبہ نصیب فرما دے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم والا دکھ درد اور غم اور فکر، اور نبی اسماعیل علیہ السلام جیسی فرما برداری ہم سب کو نصیب فرما دے. اللہ سے دعا ہے انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ. میں چاہتا تھا کچھ اور چیزیں، بہت لمبے ہو جائیں گے پروگرام، لیکن میں تھوڑے تھوڑے کر کے کوشش کروں گا. اللہ سے دعا ہے اللہ اس میری اور آپ کی اور ان ساتھیوں کی سائی کو جو قربانی کرتے ہیں قیامت کی صبح تک جو مناسک حج ادا ہوتے رہیں گے، اس میں میرا اور آپ کا حصہ ہوگا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جزاکم اللہ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.